فکر آخرت اور حام۔ الرحمن ابھی تھوڑی دیر پہلے حافظ ظہور احمد حریفی صاحب سے میری بات ہوئی فکر آخرت اور حام۔ انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے سامنے بڑا بہترین خلاصہ پیش کیا۔ ابھی ہم ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتیں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے کیا جواب دے پاتے ہیں اور ہم ان سے کس طرح کے سوال کر پاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ میں نے آپ کی مسجد کے اندر جہاں پہ آپ عمارت کرتے ہیں مسجد جامعہ حبیب، وہاں میں نے عشاء کی نماز بھی پڑھی، صبح آج فجر کی نماز بھی پڑھی۔ وہاں پہ لوگوں کی تعداد جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ فار ایگزامپل اگر اس مسجد کی جو کیپیسٹی ہے 20 سے اب لوگوں کو نماز پڑھنے کی ہے تو عشاء میں صرف 17 لوگ تھے، اور صبح کے اندر 4 بچے تھے اور ہم 5 بڑے لوگ تھے، جن کے اندر ایک بزرگ بھی تھے، یعنی تقریباً 9 ہم لوگ تھے۔ تو قاری صاحب کیا یہ مسجدیں بنانا اچھا کام ہے، ان کو آباد کرنا اچھا کام ہے، لیکن ان کو آباد کرنا بھی تو بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں یہ کمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ لوگ نمازوں کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یا اس کے لیے ہمیں کیا رائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ مساجد کی طرف؟ بہت شکریہ، بہت ہی اچھا کوشچن کیا، اور یہ کوشچن جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ نماز ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھیں۔ پھر پوچھا گیا تو پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے یہاں محبوب عمل یہی ہے کہ نماز انسان وقت پر ادا کرے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ نماز کے دنیاوی بھی بہت سارے فوائد ہیں اور اخروی بہت زیادہ اس کی شان قرآن اور حدیث سے بڑھنے کی ہے۔ قرآن مجید میں 700 سے زیادہ مرتبہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا، اور پھر احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ جو ہر عمل کی نماز کے اندر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں ہر عمل کی بڑی تفصیل کے ساتھ تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی اسی موضوع کو بڑے بہترین طریقے سے اس پر لوگوں کو تربیت کرتے رہے۔ صحابہ کرام کا یہ طرز تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے تھے الا جو نماز ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اس شخص کو مسلمان تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز پڑھنے والا ہی مسلمان کہلاتا ہے۔ جس طرح سے پاکستانی ہو اور اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو، پاکستانی پاسپورٹ نہ ہو، تو کوئی بھی لیگل جو ادارہ ہے وہ اس کو پاکستانی نہیں مانتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اسلام کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وقت پر مسجد میں جا رہا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آتا جاتا آپ جس شخص کو دیکھتے ہیں آپ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معراج جو اس چیز سے حاصل ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہماری مساجد خالی کیوں ہیں؟ ساری چیزیں، ساری معلومات ہونے کے باوجود وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم مسجد نہیں آ پاتے ہیں؟ اور یہ بات جہاں علمی لحاظ سے سمجھنے کی ہے وہاں تربیتی لحاظ سے سمجھنے کی ہے۔ علمی لحاظ سے یہ ہے کہ ہماری اولادوں کو اس بات سے آگاہی دی جائے، اور تربیتی لحاظ سے یہ ہے کہ ہم خود مسجد میں جائیں۔ جب ہم بڑے خود مسجد میں جائیں گے تو چھوٹے ان کے ساتھ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو 7 سال کی عمر تک جو ہے اس کو نماز کی تربیت دلاؤ، اور 10 سال تک اس کو پختہ کر لو، اگر پھر بھی وہ نماز ادا نہ کرے تو پھر اس پر سختی کرو اور اس کو سزا دو۔ یہ چیز ہم نے کنسیپٹ نکال لیا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اگر کوئی بندہ کوئی بچہ نقصان کر لے تو ہم فوراً اس پر ہائپر ہو جاتے ہیں، اس کو سزا بھی دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ غصہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دینی معاملات میں اگر کوئی کمی کوتاہی کر لے تو ہمارے اندر
کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی ہے, ہم اس کے اوپر غصہ بھی نہیں کرتے, اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے, اور یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سزا دی جائے وہ ہم نہیں کرتے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طرح سے 1947 کی جنگ ہوئی اور ہمارا جو معاشرتی سسٹم تھا وہ ڈسٹرائے ہو گیا, معاملات اتنے نیچے چلے گئے کہ ہمارا جو سسٹم تھا معاشرتی وہ ڈسٹرائے ہوا. اس وجہ سے بھی, اور اس کے بعد جو ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ دنیاوی معاملات میں اور توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئے. اس وجہ سے بھی دو چیزیں بڑی کار فرما ہوئی, سازشیں بھی اور کچھ ہماری کوتاہیاں بھی. جب غیر مسلم قوتوں نے اسلامی معاملات کو ڈسٹرائے کرنے کی بھی کوششیں کی تو ان کی سازشیں بھی کارگر ہوئی, اور پھر ہم نے بھی اپنی محنت کوشش چھوڑ دی. جس طرح سے قرون اولیٰ میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو مسجد اذان سے پہلے بھر چکی ہوتی, اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن فجر کے وقت جمعہ کے لیے نماز میں آنے کے لیے لوگوں کی اتنی تعداد ہوتی تھی جو گلیاں بڑی ہوتی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور میں مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد اتنی ہوتی تھی کہ نماز فجر کے وقت وہ گلیاں بھری ہوتی تھی. اور یہ وہ تربیت تھی جس کے بعد صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین نے, جو نماز ادا نہیں کرتا تھا اس سے پوچھ گچھ ہوتی تھی. احکام حکام پوچھتے تھے, گھر والے پوچھتے تھے, جو نماز نہیں ادا کرنے آتا اس سے باضابطہ طور پر اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوتی تھی. جب ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے تو یہی وجہ ہے, ایک علمی لحاظ سے اور ایک تربیتی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں چیزوں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اچھا قاری صاحب, آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ کی ساری بات میں نے سنی ہے. ہم مسلمان بھی, ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے, ہم میں ہمارا ایمان ہے ہر چیز پہ کہ اللہ ایک ہے, نبی اللہ تعالیٰ کے سب رسول ہے, پھر ملائکات ہے اور روزہ جہنم ہر چیز. اس کے باوجود کیا یہ بات ہے کہ اذان ہوتی ہے, ہم سنتے ہیں, لیکن ہم لوگ نماز کی طرف جانے کے بہت کوتاہی کرتے ہیں. مطلب کہ ایسا کیا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا یا کس وجہ سے ہم لوگ یہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے, کیا ہمارے دلوں میں زنگ لگ گیا یا کیا بات ہے؟ ماشاء اللہ, وہ پہلے سوال سے ملتا جلتا آپ کا سوال ہے. ماشاء اللہ, کیونکہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, اس حوالہ سے علمی لحاظ سے آپ کا ٹیکنیکلی آنسر ہونا چاہیے. جہاں پہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, کسی بھی چیز کی طرف مائل کرنے کے لیے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا اور میڈیا, پرنٹ میڈیا سارے وہ مائنڈ سیٹ اپ کرتے ہیں اور جنریشن کو اس طرف مولڈ کرتے ہیں. تو ہمیں جس چیز کی ضرورت یہ ہے کہ علماء کرام ایسے مقام تک پہنچیں جہاں ہمارا سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا یہ سارا کا سارا اس ڈیلی بیسس پہ بار بار یہ تحریک پیدا کرے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, کارٹونز, چھوٹی تحریریں, اور آج کے بچے جس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اس نفسیات کو, اس سائیکی کو سامنے رکھ کر وہ چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈالی جائیں اور یہ بتایا جائے. صرف زبانی طور پر یہ بات کہہ دینا کہ نماز پڑھنے میں اتنا فائدہ ہے, یہ ثواب ہے, یہ اجر ہے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ ثواب کا کام ہے. لیکن ایک آج کے ٹیکنیکل بچے کو مسجد میں لانے کے لیے جہاں اس کے اوپر اثر کر رہی ہیں چیزیں, وہاں اس کے اوپر سوشل میڈیا اثر کر رہا ہے, وہاں اس کے اوپر فیس بک, واٹس ایپ اور پرنٹ میڈیا, اس کے اوپر الیکٹرانک میڈیا جس کے اوپر وہ ٹائم لگا رہا ہے, تو وہاں سے انفارمیشن پھر کے آئے اور یقیناً اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اور پھر جو لٹریچر ہو وہ اتنا جدید طرز سے لٹریچر کو خوبصورت انداز سے پیش کیا جائے کہ وہ اس کو سمجھ بھی نہ آئے, کہ وہ یہ نہ کہے کہ بار بار کہنا پڑے کہ یہ نماز سے کہ فضائل سے متعلق کتاب ہے آپ پڑھ لیں جی, پھر دوسرے کو کہا جائے یہ روزے سے فضائل سے متعلق کتاب ہے آپ پڑھیں. بلکہ ایسا ہو کہ جون سا بھی ہمارا لٹریچر ہو اس میں نماز سے, اس سے روزے سے, عقائد سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اس کو وقتاً اس کو جون سا بھی اس کا ڈپارٹمنٹ ہو, وہ انجینئرنگ طرف جا رہا ہو, انجینئرنگ کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ میڈیکل کی طرف جا رہا ہو, میڈیکل کے آگے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, جس طرز کی وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہو, ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر رہا ہو, تو اس کو وہاں پہ ایک ضرور شعبہ بھی ہونا چاہیے. اور اس کی جو ساری کی ساری بکس ہیں ان کے اندر ایگزامپلز اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو اچھا فیل کرے اور اس اسلام کے نقشہ کو, اسلام کی جو تصویر ہے, اس جو پکچر ہے, اس کو خوبصورت طریقے سے
نئی جنریشن کے سامنے پیش کیا جائے. سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کی جو پکچر لوگوں کے ذہنوں میں لے کے آتے ہیں وہ بہت پرانی پکچر لے کے ذہنوں میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک جو جدید نئی سوچ والا بچہ ہے، نئی سوچ والی کوئی جنریشن یا کوئی فیملی ہے، تو وہ ہماری جو باتیں ہیں ان کو وہ پرانی باتیں سمجھ کر کہتے ہیں یہ کہتے رہتے ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے. یقیناً قرآن میں 700 سے زائد مرتبہ حکم ہے. اگر ہم ہر مرتبہ یہی کہیں کہ قرآن میں 700 سے زائد مرتبہ حکم ہے تو ایک بچے کو کیا اس چیز سے؟ اس کو تو وہ پروسیس دیا جائے جس سے وہ صبح اٹھے، وضو کرے اور مسجد میں آ جائے، اور اس کی کمپنی ہو مسجد میں اتنی زبردست قسم کی اس کو اٹریکٹیو قسم کی وہاں اس کو ایکٹیویٹیز ملے جو وہ اپنے آپ کو مسجد میں لے جانے کے لیے، جس طرح اسکول میں بچے خوشی سے جاتے ہیں اس طرح مسجد میں بھی خوشی سے جائیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے تھوڑی سی کم کر دی، ان چیزوں کی طرف محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. حافظ صاحب میں تھوڑا سا اس میں انٹرفیئر کرنا یہ چاہوں گا، بلکہ میں آپ کو اپنی طرف سے سجیشن دینا یہ چاہوں گا کہ یہاں آپ ماشاءاللہ آپ ہی ایک مربی ہیں، آپ ہی ایک جامعہ مسجد کے امام ہیں، اس طرح سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں پاکستان کے اندر ہمارے علماء کرام ہیں جو لوگوں کو بڑی بڑی تقاریر جو ہے وہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں اور لوگوں کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں اپنی تقریروں کے دوران. کیا ہمیں اس چیز سے ہٹ کے تقریریں بچے سنتے ہیں، بڑے سنتے ہیں، سن کے آئی گئی بات چلے گی، ٹھیک ہے، ہم اس کی جگہ یہ کیوں نہ کر لیں کہ تقریر بھی ہم کریں لیکن مختصر کریں، لیکن وہاں پہ ایک نشست رکھیں، ایسی تربیتی بات یعنی تربیت گاہ کی ایک نشست رکھیں جہاں پہ بچوں سے نماز سنی جائے، بچوں کو نماز پڑھانے کی پریکٹس کروائی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بھائی رکوع میں کیا پڑھنا ہے، نیت ہم نے کیا کرنی ہے، ہم نے قاعدہ میں کیسے جانا ہے، ہم نے رکوع میں کیسے جانا ہے، ہم نے التحیات کیسے پڑھنی ہے، ہم نے سلام کیسے پڑھنا ہے، ہم نے کس طریقے سے نماز کی ادائیگی کرنی ہے، تاکہ بچے پریکٹیکلی اس میں انوالو ہوں اور بچوں کے سامنے یہ تربیت جو ہے ایسی بنائی جائے تاکہ بچے کا وہاں سے نکلیں تو اپنے گھر میں ان کے بہن بھائی بھی ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں. لیکن بہت سی فیملی کو دیکھا ہے کہ ان کے ماں باپ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بچوں کی تربیت کی وجہ سے وہ جا کے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں پاپا آئے نماز کے لیے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی ماں بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، ان کا باپ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کے چھوٹے بہن بھائی ان کو فالو کرتے ہوئے پورے کا پورا گھر جو ہے نمازی ہو جاتا ہے اور ایک اسلامی گھرانہ بن جاتا ہے. ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ مشورہ بھی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں بھی کوشش کروں گا اپنے جو ساتھی ان کو یہ مشورہ تک بھی پہنچاؤں. خود بھی اس پہ ہماری مسجد میں کوشش ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. جیسا میں نے کہا تھا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، تو یہ اسی سے ریلیٹڈ تھی بات. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہونی چاہیے کہ پریکٹیکلی بچے چھوٹی چھوٹی دعائیں مسجد میں نماز پریکٹیکل کس طرح پڑھتے ہیں اس میں انوالو ہوں اور ان کو اس کے اندر اس معاملے میں چھوٹے چھوٹے کویشچن ہوں اس پروگرام ہو تاکہ بچوں کو بڑی پولائٹ طریقے سے ساری انفارمیشن ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک بالکل چھوٹا سا بچہ ہے 10-12 سال کا. بیٹا آپ ہماری گفتگو سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے ہمارے صاحب سے؟ جی بیٹا بولیے، کوئی سوال کریں گے آپ؟ اچھا ادھر بھائی اصغر ہمارے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، ایک سوشل ورکر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری گفتگو سنی قاری صاحب کے ساتھ ہمیں کیا مظاہرے کے لیے آدھا رکعت تیار ہے، رمضان صاحب کے مشہور بھی ہیں. آپ اس بارے میں کچھ کہیں کہ کیا ہمیں اصلاحی معاشرہ کے اندر نماز سب سے ایمان کے بعد پہلا بنتا ہے، یہ ایک بلڈنگ ہے اس کے 5 ستون ہیں، نماز اس کا پہلا ستون ہے، کیا اس کے بارے میں کیا خامیاں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں؟ آپ ان کے سوچا کرتے ہیں ماشاء اللہ، آپ بھی مسجد میں جاتے ہوں گے، آپ بھی یہ آبزرو کرتے ہوں گے مسجد کے لحاظ سے نمازی وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. آپ کو اپنی طرف سے سجیشن دینا چاہیں گے یا اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا قاری صاحب کو اپنی طرف سے کچھ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ کیا اس میں کوئی رد و بدل؟ عمران خان انٹر لیتے تھے، اچھی بات کے لیے انٹر لیتے تھے، ٹھیک ہے، ہر حکمران لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بتا کے قریب پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ جو ہے وہ واپس آ گئے، حج کے لیے نہیں گئے آپ. تو کیونکہ وقت کی مسلط کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو کیسے بہتر سے بہتر بنانا ہے اور ایک اچھا امتی، ایک اچھا داعی اور ایک اچھا پیار کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بن سکے تو ہماری شفاعت وہ کرے گی. آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے نکال کے ہمارے پاس آئے اور اس دن بات پہ جو گفتگو شروع ہوئی، بہت اچھا کام ہے کہ ہم کسی کو اس طرف اجاگر کرنا، متوجہ کرنا. جیسے کہ قاری صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ جو آخرت کی زندگی کے لیے بھی باتیں کی ہیں اور
سوال کیے ان کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھا گائڈ کیا، بتایا اس بارے میں. تو زیادہ تر ہمارے جو لوگ ہیں وہ جمعہ کے دن اکثر ترجیح دیتے ہیں مسجدوں میں جانے کے لیے. تو باقی دنوں میں جو ہے وہ مسجدوں میں مسجدیں ویران ہوتی ہیں. تو ہر کسی کو یہ چاہیے کہ نماز کے لیے 5 وقت مسجد میں جانا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے. نہ کہ جمعہ ہمارے پاس ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے تیار ہو کر چلے جائیں، جمعہ پڑھ کے آ جائیں. تو باقی نمازیں جو ہے وہ ہم تک کر دیں. تو میں علماء اکرام سے بھی یہی کہوں گا کہ ہر جمعہ کو یہی ترجیح دیں کہ انہی بنیادوں پہ کہ ہر مسجد میں ہر نماز کے ٹائم نمازی اپنے گھروں سے اٹھ کر اذان ہوتے ہی وہ مسجدوں میں چلے جائیں اور نماز باجماعت ادا کریں. میں قاری صاحب سے مختصر میں آخری سوال کروں گا. قاری صاحب اکثر میں نے ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ ہم کی مغفرت فرمائے، جنت کے باغوں سے وہ دعا دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بہترین مقام سے نوازے. اکثر وہ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. اس پہ تھوڑی سی بات رکھ لو تاکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو پتہ چل جائے بیٹا نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھ لی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا صبر دیکھیے بھی ہوگی. ماشاء اللہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمارے صالحین نے بڑی محنت اور کوشش سے انتہائی مشکل وقت میں دین اسلام کی تبلیغ کی اور بڑے وقت کے اعتبار سے بڑے اچھے انداز میں جس طرح کے لوگ ہوتے تھے، جس طرح کی جنریشن جا رہی ہوتی تھی، اس انداز میں انہوں نے عملی طور پر بعض اوقات تو دوسرے مذاہب میں جا کر، ہندوؤں میں جا کر، عیسائیوں میں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نمازی بنایا، باعمل مسلمان بنایا اور وہ خود ذاتی طور پر بڑے باعمل تھے. تو یہ ان کی ایک خوبصورت بات ہے کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز 5 وقت ادا کر لیا کرو. اور اس سے پہلے تمہاری نماز پڑھی جائے سے مراد یہ ہے کہ نماز جنازہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد اس کو جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کسی عمل کے لیے وہ نہیں کر سکتا اور سارے اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں جو ایک صدقات جاریہ کے عمل کے علاوہ. تو یہ ایک خوبصورت اور مختصر پیغام ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے کہ وہ اس کو آخرت بھی، اس کو قبر بھی یاد دلائی جاتی ہے، اس کو آخرت کی بھی یاد دلائی جاتی ہے تاکہ وہ بندہ اپنی اس نماز کے متعلق سوچے اور اس کو اپنی قبر یاد آ جائے، اس کو اپنی موت یاد آ جائے اور اس موت کی فکر میں، قبر کی فکر میں وہ کیا کرے، وہ دنیا میں بھی نماز 5 وقت ادا کرے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوچھا گیا کہ مجھے کسی عالم دین سے